بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 420 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک گڑبڑ یہ تھی کہ اس کے آگے آگے ایک پرائیویٹ کار آ رہی تھی، اسے روکنا ضروری تھا۔ وقت کم تھا، چنانچہ میں نے فائر کیا اور درخت پر سے چھلانگ لگا دی۔ 2 منٹ بعد میں بیوٹی بریڈ کی گاڑی کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا واپس کراچی کی طرف رواں تھا۔ کار جب میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں ایک دم سڑک کے درمیان میں آ گیا۔ کار ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائے اور کار کو انتہائی بائیں جانب موڑ کے تصادم سے بچا لیا۔ میں پھر سائیڈ میں ہو گیا، مگر کار کا ڈرائیور بے حد مشتعل تھا۔ اس نے کار روک لی تھی۔ نشے میں ہے؟ اس نے مجھے گالی دے کر کہا، اندھے۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے سامنے روکی اور نیچے اترایا۔ گالی کیوں تھی؟ میں نے اسے کالر سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ چھوڑو میرا کالر، تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اسے میرا ہاتھ جھٹکنے کی ناکام کوشش کی۔ تم ٹنڈے لاٹ کے پھپھڑ ہو، میں نے کہا، یا تورم خان کے مامے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے میرے سر پر مکہ مارا۔ میں نے جواب میں اس کو 2 بار پٹخی دی، ایک بار دھوبی پٹخے کے انداز میں اور دوسری بار فلائنگ کک مار کے۔ وہ طاقتور آدمی تھا مگر پروفیشنل نہیں تھا۔ دوسری پٹخی کھا کے وہ لمبا لیٹ گیا۔ میں نے اسے اٹھا کے کار میں واپس اپنی جگہ بٹھا دیا۔ سڑک پر کار لے کر آئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے سڑک خرید لی ہے، میں نے کہا۔ امید ہے کہ آئندہ تم پہلے تولو گے پھر بولو گے۔ غلطی اگر میری تھی تو تم مجھے معذرت کرنے کا موقع تو دیتے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور غیر ارادی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے خون ناشام نظروں سے گھورتا رہا اور ہامتا رہا۔ میں دیکھ لوں گا، تم مجھے نہیں جانتے۔ گالی بکنے سے پہلے تم بھی مجھے نہیں جانتے تھے، میں نے کہا، لیکن تم نے 2 منٹ میں وہ دیکھ لیا جو اتنی زندگی گزار کے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آئندہ کیا دیکھو گے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ٹرک اتنی دیر میں میرے قریب سے گزر چکا تھا اور میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کی طرف میری پشت تھی۔ میں نے خیال رکھا تھا کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہ آئے۔ میں نے اس کی گاڑی سے چابی نکال کے کہا، پھر بھی آئی ایم سوری۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کے اس کا بونٹ کھولا۔ ڈسٹریبیوٹر کیپ کے تار ایک جھٹکے سے کھینچ کر الگ کیے اور بونٹ بند کر کے چابی واپس اسے سما دی۔ میری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لو، میں نے کہا، اور مجھے اجازت دو۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ چلایا۔ میں گاڑی کیسے لے جاؤں گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن میں نے بیوٹی بریڈ والوں کی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب وہ کسی سے لفٹ لے یا بس میں بیٹھے اور کراچی جائے۔ وہاں آٹو پارٹس مارکیٹ سے ڈسٹریبیوٹر کیب وائر کا سیٹ لائے اور پھر گاڑی لے جائے۔ جو قانونی یا غیر قانونی کارروائی کرنا چاہے کرے۔ 4 بیویوں کا اکلوتا بے اولاد شوہر اسے کیا بتائے کہ وہ کون تھے جو اس کی گاڑی چلا رہے تھے۔ مار پیٹ ہوتے صرف ٹرک والوں نے دیکھی تھی۔ بعد میں جو بس گزری تھی اس کے مسافروں نے مجھے کار والے سے باتیں کرتے ضرور دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں کار کی کھڑکی سے لگا بہت پرسکون کھڑا ہوا تھا۔ پھر بھی یہ اندیشہ ضرور تھا کہ وہ کسی کار کو روک کر لفٹ لے اور میرے تعاقب میں آئے۔ موسی نے دوری سے مجھے آتا دیکھا تو میری طرف لپکا۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ ٹرک کدھر گیا؟ موسی دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گیا، اسی طرف جدھر ہم بیچنا چاہتے تھے۔ مگر یار وہ تو آئل ٹینکر تھا۔ ہاں، جگہ تو آئل ٹینکر میں بھی بہت ہوتی ہے اور اس میں اگر اوپر تک تیل بھر دیا جائے تو نیچے کا مال نظر بھی نہیں آتا، میں نے کہا۔ بعد میں ایک بس بھی آئی تھی۔ ہاں، لیکن اس وقت تک میں روڈ سائن بدل چکا تھا۔ موسی نے کہا، تو نے دیر کیوں کی؟ اس کی بات کا جواب دینے کا موقع مجھے نہیں ملا۔ ہماری بائیں جانب ایک ایسا قیامت خیز دھماکہ ہوا جس نے زمین ہلا دی۔ اس پہلے دھماکے ہی سے میرے کان سن ہو گئے اور میں نے ونڈ اسکرین کا شیشہ بکھرتے دیکھا۔ میرے ہاتھوں میں گاڑی لہرائی اور میں اسے خاصی کوشش سے سنبھال کے پھر سڑک پر لانے میں کامیاب ہوا۔ موسی نے غیر ارادی طور پر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سر کو کونیوں کے بیچ میں کر لیا۔ اب میرے ساتھ اس نے بھی سر اٹھا کے دیکھا تو بائیں ہاتھ پر ہمیں گرد و غبار کا ایک بہت بڑا بادل سا اٹھتا دکھائی دیا۔ اس غبار میں پتھر، چٹانوں کے ٹکڑے بھی تھے، ٹرک کے جلتے ہوئے ٹکڑے بھی اور شاید ان کی اعضاء کے ٹکڑے بھی جو ٹرک چلا رہے تھے۔ پہلے بڑے دھماکے کے بعد متعدد چھوٹے دھماکے ہوئے اور ہر بار فضا میں نیا بگولا اٹھا۔ یہ منظر کسی آتش فشاں کے پھٹنے کا منظر لگتا تھا جس کے دہانے سے بار بار لاوا سینکڑوں فٹ کی بلندی تک کچل رہا تھا۔ گاڑی کا ونڈ اسکرین کسی چیز کے لگنے سے نہیں ٹوٹا تھا، اسے دھماکے سے پیدا ہونے والی شاک ویو نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیشے کے ذرات اڑ کر ہمارے چہرے پر نہیں آئے، ورنہ ہم اندھے بھی ہو سکتے تھے۔ تھوڑا سا تحفظ ہمیں دھوپ کے چشموں سے بھی ملا جو ہم نے تو بیس بدلنے کے لیے لگائے تھے، مگر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ڈھال بن گئے تھے۔ ہماری آنکھیں گرد و غبار سے محفوظ رہیں۔ گاڑی کے بے قابو ہونے کی وجہ بھی شاک ویو ہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جب کہیں کوئی بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو
تو وہاں خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس خلا کو پور کرنے کے لیے آواز شدید دباؤ کے تحت حرکت میں آتی ہے۔ اس سے ایک زبردست طاقت رکھنے والی لہر پیدا ہوتی ہے جس سے دور کی عمارات کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور قریب کی عمارات گر بھی جاتی ہیں۔ میں نے اب گاڑی کو ایک کنارے پر روک لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والی ٹریفک بھی خوف اور دہشت سے جام ہو گئی ہوگی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ سڑک پر آتے جاتے کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ مشرقی پاکستان میں تقریبی عناصر سرگرم عمل تھے اور یہ افواہیں بھی عام تھی کہ انتہا پسند مغربی پاکستان کو بھی نشانہ بنانے والے ہیں، اس لیے لوگوں کا خوف و ہراس میں مبتلا ہونا ایک فطری بات تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس ساحل ٹینکر کو 1 میل جانے سے پہلے ہی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اب یہ تصدیق کرنے کی گنجائش نہ تھی، نہ ضرورت کہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ کیا واقعی محسن کی تھیوری کے مطابق ادھر کوئی کمزور پل تھا جو ٹرک کا وزن نہ برداشت کر سکا، یا کسی برساتی نالے کا پہلے سے ٹوٹا ہوا پل تھا جسے ڈرائیور بر وقت نہ دیکھ سکا؟ تاہم ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس ساحل ٹینکر میں بہت بڑی مقدار میں آتش گیر مادہ TNT بم، بارودی سرنگ یا ڈائنامائٹ کی شکل میں بھرا ہوا تھا۔ ایک معمولی چنگاری نے آئل ٹینکر کو ایک بہت بڑے متحرک بم کی طرح اڑا دیا تھا۔ کوئی بھی گاڑی جب الٹتی ہے تو تاروں کے شارٹ ہونے سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں اور محسن ابھی تک بے خودی کے عالم میں اس غبار کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ بیٹھ رہا تھا، دھواں الگ ہو کے منتشر ہو رہا تھا اور بہت بلندی پر چیل کوے دائروں میں چکر کاٹنے لگے تھے۔ میں نے محسن کے کندھے پر ہاتھ مار کے نعرہ لگایا، وہ مارا پاپڑ والے کو۔ محسن نے کہہ مار کے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ MRS کے لیے ایک اور تحفہ ذہانت، ایک اور فتح، دلاور اینڈ کمپنی کے لیے متبادل راستہ، میں نے پور مسرت لہجے میں کہا، سیدھا جہنم کی طرف۔ واپس شہر کی طرف آتے ہوئے ہم دونوں بہت خوش تھے، یہ ہم دونوں کی مشترکہ کوشش تھی۔ بلا شبہ اس میں ہماری ذہانت ہمت کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن اصل ہاتھ اس کا تھا جو ہمیں طاقت دیتا تھا، راستہ دکھاتا تھا اور تحفظ فراہم کرتا تھا۔ میرا دل اس اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات سے معمور تھا جس نے ہم بے وسیلہ لوگوں کو اتنے بڑے کام کا وسیلہ بنایا اور ہمیں توفیق عطا کی۔ 4:30 بجے ہم نے بیوٹی بریڈ کی گاڑی کو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ فی امان اللہ، میں نے پیچھے کا دروازہ کھول کر چابیوں کی اکلوتے بے اولاد شوہر سے کہا، اب ہم جاتے ہیں، تمہاری گاڑی کا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے لیکن اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، دشمن نے ایٹم بم گرا دیا تھا۔ محسن بولا، گھر پہنچ جاؤ تو چاروں بیویوں سے کہنا کہ شکرانے کے نفل پڑھیں، نیاز دلوائیں۔ KDM اسکیم نمبر 1 سے کار ساز جانے والی سڑک پر آتے ہی ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس ٹیکسی نے ہمیں ڈرگ روڈ کے راستے نرسری پر اتارا، وہاں سے ہم نے دوسری ٹیکسی پکڑی تو صدر پہنچے۔ بھوک اور تھکن سے ہم دونوں کا برا حال تھا۔ شام کے 5 بجے لنچ کا کوئی وقت نہ تھا۔ سینٹرل کافی ہاؤس میں ہمیں سینڈوچ اور گرم سموسے ملے جو ہم نے کافی کے ساتھ کھائے۔ کافی بھی بہت عمدہ تھی۔ ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد پیٹ میں کچھ کیا تو مجھے سرور محسوس ہوا۔ چونکہ میں اور محسن فرانچ میں گفتگو کر رہے تھے اس لیے ہمیں غیر ملکی جہاز کا ملا سمجھا گیا۔ صدر کے علاقے میں اجنبی ملکوں کے سیلرز اکثر شاپنگ کرتے دکھائی دے جاتے تھے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم یہ وردی اتار دیں، محسن نے دوسرا سگریٹ جلانے کے بعد کہا۔ ہمیں لوٹ کر بندرگاہ کے علاقے میں جانا ہے جہاں صبح ہم خاصا ہنگامہ کر چکے ہیں۔ فقیروں کے ٹھیکیدار کو ہماری تلاش بھی ہوگی۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ وہ ٹھیکیدار تو اللہ کو پیارا ہوا، ایسے لوگ جہنم رسید ہوتے ہیں، اللہ کو پیارے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، اس کے والی وارث دوسرے ٹھیکیدار زیادہ بڑے بدماش ضرور پوچھتے پھر رہے ہوں گے کہ وہ غیر ملکی کون تھے اور کس جہاز پر سے آئے تھے۔ محسن بولا، نام تو دیکھ لیا ہوگا وہاں بہت سے لوگوں نے، ہماری وردی کے کندھے پر جہاز کا نام تھا۔ میں نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام نوٹ کر لیے گئے ہوں، جس نے نوٹ کیے وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہمارے راستے میں مزاحم ہوتا، وہاں باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی۔ میں نے کہا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس علاقے میں دوسرے فقیر ہوں گے اور دوسرے ایجنٹ بھی ہوں گے، ان کی آپس میں پیشہ ورانہ رقابت الگ چیز ہے۔ گداگری کے مخالفین کے سامنے ان کے مشترکہ مفادات ایک ہو جاتے ہیں، وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم پولیس اسٹیشن ہی تو جا رہے ہیں، فکر کی کون سی بات ہے، وہ بھی انہی کے سرپرست ہوں گے۔ لیکن اب تک انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم نے اس گداگری کے ٹھیکیدار کو مار کے پھینک دیا۔ بے شک یہ حقائق کے خلاف بات ہے، مگر واقعات کی شہادت تو ایسا ہی ثابت کرے گی۔ جب اس کی لاش کچلی ہوئی حالت میں سڑک پر پڑی ملے گی، وہ جیپ والا تو یقیناً بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے محسن کے خیال کی تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ اب تک دوسرے گدا گھروں تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی اور ایسی صورت میں ہمارے نام کی، ہمارے جہاز کے نام کی تلاش جاری ہوگی۔ محسن انسا، ڈھونڈتے رہے سالے، معلوم نہیں وہ جہاز کہاں گیا اور وہ کہاں گئے جن کی وردیاں ہم زیب دن کیے پھر رہے ہیں۔ ناکامی انہیں مزید مشتعل کرے گی،
خود کو غیر ملکی ثابت کرنے کے لیے میں نے بل کی ادائیگی کے لیے $10 کا نوٹ نکالا۔ ویٹر کچھ دیر سر کھو جاتا رہا، پھر نوٹ اٹھا کے کاؤنٹر پر لے گیا جہاں مالک یا مینیجر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خود ہمارے پاس آیا۔ یو نو انگلش، تمہیں انگریزی آتی ہے؟ ہم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور $10 کے نوٹ کے ساتھ میز پر رکھا۔ دس، اس نے $10 کے نوٹ پر انگلی رکھی اور سر کو اوپر نیچے ہلایا۔ یس، پھر اس نے $10 پر انگلی رکھی اور سر کو نفی میں حرکت دی۔ نو، میں نے اسے $10 کا نوٹ لے لیا اور احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگا۔ سوال میری صورت پر تحریر تھا کہ بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ وہ مینیجر تھا یا مالک، مگر اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اور فیاضی سے ہمارے شانے پر تھپکی تھی۔ اٹ از آل رائٹ، یو آر مائی گیسٹ، تم میرے مہمان ہو، سو لانگ از یو آر ان پاکستان۔ اس شخص کی مہمان نوازی، وطن دوستی نے مجھے خوش بھی کیا اور شرمندہ بھی۔ شرمندہ اس لیے کہ میں نے بے سبب خود کو غیر ملکی ظاہر کیا، جبکہ میں پاکستانی تھا۔ میرے پاس پاکستانی کرنسی تھی، مگر میں کھا پی کے ادائیگی کیے بغیر جانے پر مجبور تھا۔ مجھے ایسی صورتحال پیدا ہونے کی توقع بالکل نہ تھی، ورنہ میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک قدرے تاخیر سے ترجمان بننے کے لیے اٹھا۔ جو کچھ اس نے مضحکہ کا خیز فرانسیسی میں کہا، اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ وہ ابھی فرانچ سیکھ رہا ہے اور شام کے وقت الائنس فرانس سے فرانچ لینگویج کا کورس کر رہا ہے۔ اس نے سینٹرل کافی ہاؤس کے مالک یا مینیجر کے جذبات کی عکاسی میں بھی بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور 2 بار اپنے سینے پر بھی ہاتھ مار کے کہا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں اور مہمان نوازی ہماری تہذیبی روایات کا حصہ ہے۔ چنانچہ وہ ہماری طرف سے ادائیگی کرنا چاہتا ہے۔ اب کافی ہاؤس کے اس مالک یا مینیجر اور ہمارے نئے جوشیلے میزبان کے درمیان مکالمہ شروع ہوا، جس میں بالآخر کافی ہاؤس والا جیت گیا اور جوشیلے نوجوان کو خاصی مایوسی کے ساتھ واپس اپنی سیٹ پر جانا پڑا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور کاؤنٹر تک گئے تاکہ میزبان کا شکریہ ادا کریں۔ میں نے اسے مصافحہ کر کے فرانسیسی میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر موسی نے اسے ہاتھ ملایا، مگر مجھے یوں لگا جیسے ہمارا میزبان ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے اور فکر مند ہے۔ ہم باہر نکلے ہی تھے کہ ایک ویٹر نے ہمارے ہاتھ میں وہ بل تھما دیا جس کی ادائیگی ہم فارن ایکسچینج میں نہیں کر سکے تھے۔ بل پیش کرنے والا ویٹر بھی وہی تھا۔ یہ کیا سب کے سامنے ڈرامہ ہو رہا تھا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ خبیث بڑا مہمان نواز اور فراخ دل بن رہا تھا، محسن بولا۔ لیکن پھر میں نے بل کو دیکھا تو اس کی پشت پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا، مسٹر سکندر، اس ویٹر کے ساتھ آ جائیے۔ میں نے وہ رکا محسن کی طرف بڑھایا۔ محسن کی صورت پر بھی 12 بج گئے۔ ویٹر خاموش اور منتظر کھڑا ہوا تھا اور میں عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میں ویٹر سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ رکا کس نے دیا ہے۔ ویٹر فرانچ نہیں جانتا تھا۔ میں اردو بولتا تو اس کے سامنے شرمندہ ہوتا کہ میں نے بل نہ دینے کے لیے سب سوانگ رچایا تھا۔ محسن میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجسم سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ فیصلے سے پہلے سوچ بچار میں گنوانے کے لیے وقت تھا ہی نہیں۔ میں نے اس بات میں ساری لایا اور محسن نے ساری لا کے اس فیصلے کی توثیق کی۔ دوست دشمن ہر جگہ تھے، مگر تجربہ بتاتا تھا کہ دشمن ایک ہے تو دوست 1000۔ اور یہ شخص جو کراچی کے ایک معروف علاقے میں اپنا شریفانہ کاروبار چلا رہا ہے، دلاور جہاں جی عبداللہ جیسے بدماش لوگوں کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ویٹر ہمیں فرید چیمبر کی طرف سے اندر لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ کئی منزلہ عمارت میں بہت لمبی چوڑی ڈگریوں والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہر فلور پر موجود ہیں۔ ان سب کے ناموں کی تختیاں نیچے ہی لگی ہوئی تھیں، جن پر ان کا روم نمبر اور اوقات مطب بھی لکھے ہوئے تھے۔ گزرتے میں نے ایک نام دیکھا، رنداوا۔ بہت سی ڈگریوں کے بعد لکھا ہوا تھا سابق سول سرجن۔ اس سے مجھے کچھ یاد آیا۔ شاید میں نے کسی اخبار میں کوئی خبر پڑھی تھی کہ کسی ڈاکٹر رنداوا پر پولیس نے رشوت ستانی کا جھوٹا کیس بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پھر مجھے شک ہوا کہ بات کچھ اور تھی۔ اچانک محسن نے کہا، یار وہ جو صبح خاتون ہمیں ملی تھی، ہاں وہ مسز ڈاکٹر رنداوا تھی۔ میں نے کہا، اس نے ہمیں پہچان لیا تھا؟ وہ خود ڈاکٹر تھی یا اس ڈاکٹر رنداوا کی بیوی تھی؟ تو نے کیسے جانا کہ وہ مسز رنداوا تھی؟ میں نے کہا، پیچھے گاڑی میں بہت سے لفافے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، ان سب پر ایک ہی نام تھا۔ محسن نے کہا۔ ویٹر نے ایک کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل گھما کے اندر چلا گیا۔ اندر وہی شخص موجود تھا جس سے ہم چند منٹ پہلے کاؤنٹر پر ہاتھ ملا کر آئے تھے۔ ہم نے اس کے سامنے اداکاری کی تھی، مگر وہ ہم سے بازی لے گیا تھا۔ آئیے مسٹر سکندر بخت۔ اس نے پھر ہم سے ہاتھ ملایا اور اب اردو میں بات کی۔ کیا یہ آپ کے ساتھی ہیں محسن خان؟ پہلے تو میں بل ادا کروں گا، میں نے کہا شرمندگی کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ بل آپ ریسٹورنٹ میں دے سکتے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مہمان ہیں میرے، لیکن میں اور آپ دونوں پاکستانی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کے مہمان نہیں ہوتے؟
وہ بولا شرمندگی کیسی؟ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ میں ہرگاہ کی صورت پر غور نہیں کرتا، لیکن میں آپ کی ٹیبل پر آیا تو میں نے فوراً پہچان لیا آپ کو۔ یہ مسئلہ بہت تشویشناک ہوتا جا رہا ہے۔ آج صبح ایک لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھا دوں۔ وہ بولا ویسے تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ چند منٹ تشریف رکھیں گے؟ رکھ دیں گے، میں نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس، میں نے کافی منگوائی ہے، وہ بولا اور ہمارے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں بہت خوبصورت کاشانی قالین تھا اور براس ٹاپ ٹیبل تھی۔ وہ کمرہ ذوق نفاست اور شان میں توازن کا آئینہ دار تھا اور مجموعی طور پر بہت پرآسائش تھا۔ اس میں ایک طرف بیڈ تھا، اسی کے ساتھ ہی ایک ڈیزائن کی ڈریسنگ ٹیبل اور وارڈروب استادہ تھی۔ میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ صبح سے شام تک یہاں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں سننے آتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا، لیکن میں سب کی سنتا رہتا ہوں، بولتا نہیں، مگر کان کیسے بند کر سکتا ہوں؟ ویٹر نے دروازے کو آہستہ سے ناک کیا اور پھر کافی کی ٹرے کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے برتن خاموشی سے میز پر رکھے اور سوالیہ نظروں سے مالک کی طرف دیکھا کہ کوئی اور حکم؟ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے پاس سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے ویٹر کو 10 کا ایک نوٹ دینا چاہا، مگر ہمارے میزبان نے مجھے روک دیا۔ بجٹ آنے والا ہے نا، اور ان حالات میں بہت زیادہ ٹیکس لگ جانے کی امید ہے، وہ بولا۔ بازار سے اچھی سگریٹ غائب ہو گئے ہیں، لیکن میں منگوا دیتا ہوں۔ اس نے ویٹر کو 100 کا نوٹ دیا اور کہا کہ چودھری سے 2 کارٹن لے آئے۔ ویٹر نے ساری لایا اور غائب ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے جو کچھ میں ایک دن میں سن لیتا ہوں وہ 10 اخباروں کے برابر ہوتا ہے۔ جھوٹ، سچ، افواہیں اور خبریں۔ مجھے رائے عامہ کا بالکل صحیح اندازہ رہتا ہے۔ بیشتر لوگ کاروباری باتیں کرتے ہیں یا پھر سیاسی باتیں۔ حالانکہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ سیاسی گفتگو سے اعتراض کریں، وہ تو مجبوری ہے۔ ایک مارشل لا کو پہلے بھگت چکے ہیں، یہ دوسرا مارشل لا اس کی ناجائز اولاد ہے۔ وہ برہمی سے بولا۔ ایک جنرل جاتے جاتے یہ ملک دوسرے جنرل کو تحفے میں دے گیا کہ عیش کرو۔ لوگ خود نالاں ہیں، دبے ہوئے جذبات اظہار کا راستہ مانگتے ہیں، مگر ہم بزنس کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنا سکتے۔ اختلاف رائے بڑھ جائے تو جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بردباری اور تحمل تو یہاں کا مزاج ہی نہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ رائے عامہ کس طرح بٹی ہوئی ہے۔ اکثریت شیخ مجیب کی مخالف ہے اور اسے غدار سمجھتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ اسے سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے، مگر سیاست میں غداری اور حب الوطنی کے لیبل بدلتے رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ پیپل پارٹی کا حامی ہے۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ اس نئی جماعت نے بہت جلد کتنی عوامی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ پھر ایک طبقہ سابق صدر ایوب خان کا حامی بھی ہے۔ ڈر رہتا ہے کہ ایک میز پر ہونے والی بحثی خانہ جنگی کا سبب نہ بن جائے۔ میں نے کافی پیتے ہوئے کلائی کی گھڑی کو دیکھا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ میں نے بارہا لوگوں سے آپ کا ذکر سنا ہے۔ نوجوان خاص طور پر آپ کے کارناموں کو زیادہ سراہتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ بولا۔ سب اخبارات میں آ چکا ہے۔ ہمارے مخالف اور دشمن بھی تو آتے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو انہی سے خبردار کرنا چاہتا تھا، آپ کو اس طرح صدر جیسی جگہ پر ایسے نہیں پھرنا چاہیے۔ وہ بولا جیسے میں نے آپ کو پہچانا ایسے ہی آپ کے بدخواہ اور اس ملک کے دشمن بھی آپ کو پہچان کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اتنے غیر معروف اور گمنام نہیں رہے، یا پھر آپ کم سے کم چہرہ بدل لیں اور ایسا میک اپ کرا لیں کہ کوئی بھی شناخت نہ کر سکے، نہ دوست نہ دشمن۔ کہاں سے کرا لیں؟ میں نے کہا یہاں تو ہم کسی کو بھی نہیں جانتے جو ہماری مدد کر سکے۔ اچھا آپ یوں کریں، وہ بولا۔ بالکل پیچھے والی سڑک کے ساتھ ایک سٹریٹ ہے، وہاں ایک ہی ایئر کنڈیشنڈ ہیئر ڈریسنگ سیلون ہے، ماڈرن، وہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے اور بہت اچھا آدمی بھی۔ کیا مطلب؟ ہم اس کے پاس جا کے کہیں کہ دیکھو بھائی میں سکندر بخت ہوں، تم مجھے میک اپ سے وحید مراد بنا دو، اور یہ محسن ہے، اسے ندیم۔ وہ مسکرایا۔ آپ میرا کارڈ لے جائیں اس کے پاس۔ اس نے ہمیں جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں آپ کے مخالف کون لوگ آتے ہیں۔ ایک تو پولیس والے ہیں، سامنے FIA کا دفتر ہے، CIA سینٹر بھی صدر میں ہے۔ ہم تو انہیں صورت سے بھی پہچان لیتے ہیں، ویسے وہ اپنا تعارف خود کرا دیتے ہیں۔ تعارف کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا اس کے سوا کہ خبردار جو ہمیں بل بھیجنے میں غلطی کی، آپ انہیں بھی مفت کھلاتے ہیں۔ اس طرح تو ہم اور وہ برابر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کتے سے تو چور بھی ڈرتے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں، ہمارے پاس شرفاء آتے ہیں، ہم کتے کو بھونکنے اور کاٹنے سے اسی طرح روک سکتے ہیں کہ اسے ہڈی ڈال دیں۔ وہ بولا۔ گزشتہ دنوں لاہور سے کوئی SP آیا ہوا تھا،
اس کے ساتھ یہاں 3 FIA کے آدمی بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ آپ ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا نام تھا اس SP کا؟ سراج؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام تو معلوم نہیں ہو سکا، وہ SP صاحب کہہ کے مخاطب کر رہے تھے۔ FI کے تینوں آدمی مقامی تھے، ان کو جانتے ہو تم؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ آتے رہتے ہیں، جب آپ آئے تھے اس وقت وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہے، وہ بولا۔ کئی در سے آپ آئے اور وہ اٹھ کے دوسری طرف سے نکل گئے۔ ان کے علاوہ ایک ٹولی ہے سرکاری ملازمین کی، ان میں 2 افسر ہیں، کلاس 1 اور 2 ماتحت ہیں، سب الگ الگ محکموں کے آدمی ہیں۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ سامنے پاک سیکریٹریٹ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پاکستان سیکریٹریٹ کا صرف نام سنا ہے، سب سرکاری دفاتر ہیں، وہ بولا۔ مرکزی حکومت کے جو دفاتر اسلام آباد منتقل نہیں ہوئے وہ سب ہیں۔ ان دفاتر کا تھوڑا سا عملہ بھی ہے جو منتقل کیے جا چکے ہیں۔ 100-125 بیرکس ہیں جو ادھر مسجد خضرا اور چیف کورٹ سے لے کر عقب میں اسمبلی بلڈنگ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان دفتروں میں آدھے بنگالی کام کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، وہ چاروں بھی بنگالی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنگالی میں بات کرتے ہیں۔ میں خود تو بنگالی نہیں سمجھتا، لیکن ایک ویٹر ہے میرے پاس جو بہت عرصہ مشرقی پاکستان میں رہا، ہیرا پھیری کرتا رہا تھا، جیل گیا، جیل سے بھاگا تو یہاں آ گیا، اب سدھر گیا ہے۔ اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ یہ چاروں آدمی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ غداری کر رہے ہیں، دفتروں سے فائلیں لاتے ہیں اور فوٹو سٹیٹ کرا لیتے ہیں۔ آخر کیا کرتے ہوں گے یہ فائلوں کی فوٹو سٹیٹ نقول بنوا کے؟ اس بات پر میں کھٹک گیا۔ میں نے اس ویٹر سے کہا کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، آئندہ وہ جب بھی آئیں ان کی باتیں سنو اور پھر کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ، دیکھو وہ باہر نکل کے کہاں جاتے ہیں، الگ الگ جائیں تو اس کا پہلے تعاقب کرو، جو ان کا ہیڈ ہو، وہ حکم چلانے کا عادی ہوگا، باقی سب اس کی مانتے ہوں گے۔ اس ویٹر نے یہی کیا۔ تیسرے دن وہ پھر آئے گا اور ویٹر نے اپنی وردی اتار دی، وہ ان کے پیچھے والے کیبن میں جا بیٹھا، عام لوگوں کی طرح چائے پیتا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیبن الگ الگ نہیں ہے، بس ہر میز کو 3 فٹ اونچی پارٹیشن سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جو بیٹھے ہوں ان کے چہرے ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے۔ ایک میز پر 4 آدمی بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے 2-2، دونوں جانب پشت پر شیشے کی پارٹیشن کے پیچھے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا، جب وہ لوگ اٹھے تو میرا وہ جاسوس بھی اٹھا اور اس نے 2 اہم باتیں معلوم کر لیں۔ ایک تو یہ کہ فائلیں وہ کہاں فوٹو سٹیٹ بنوانے کے لیے دیتے ہیں، وہ جگہ یہاں سے قریبی تھی، جتنی دیر میں دستاویزات کی نقلیں بنتی تھی وہ یہاں بیٹھ کے چائے پیتے تھے، پھر گھنٹہ بھر بعد جاتے تھے تو راستے میں ایک جگہ پان کھاتے تھے۔ اسی سڑک پر آگے آئیڈیل لائف انشورنس کا دفتر ہے، اس کے نیچے فوٹو سٹیٹ شاپ ہے، سامنے پان والا ہے۔ فوٹو سٹیٹ مشین بھی ایک بنگالی نے لگا رکھی ہے اور پان شاپ بھی اسی کی ہے۔ اس کا بھائی بیٹھتا ہے، وہ فائلوں کو سامنے پہنچا دیتا ہے، اس کی فوٹو کاپیاں خود رکھتا ہوگا۔ وہ پان کی دکان سے فائلیں لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح آفس جاتے ہوں گے تو فائلیں ساتھ لے جاتے ہوں گے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہوگی کہ فائلیں غائب ہوئی تھی۔ اوہ مائی گوڈنس، یہ تو بہت خطرناک کام ہو رہا ہے۔ تم کب سے دیکھ رہے ہو؟ تقریباً 1 مہینے سے، اور ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کام میں تو بہت سے قانونی مرحلے ہیں، وہ بولا۔ اول تو پولیس کو یقین دلانا ہی مشکل کام ہے کہ اس طرح اہم ملکی رازوں پر مشتمل دستاویزات نکالی جا رہی ہیں۔ میرے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دستاویزات اہم ہیں یا کہ نہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے تو پولیس پر بالکل اعتماد نہیں۔ یا تو وہ مجھے ہی پریشان کریں گے یا ان غداروں کو پکڑا بھی تو مال بٹورنے کے چکر میں پکڑیں گے، انہیں تو اللہ موقع دے۔ بعد میں وہ مجھے چھتر ماریں گے کہ شرفاء پر جھوٹے الزام لگاتے ہو۔ شرفاء الگ دشمن ہوں گے اور ظاہر اپنا ٹھکانہ بدل دیں گے۔ ویٹر ان میں سے 2 کے گھر دیکھ آیا ہے، دونوں افسر یہاں جیکب لائن کے سرکاری بنگلوں میں رہتے ہیں۔ نام پتے معلوم ہیں تمہیں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب میں سے ایک نوٹ بک نکالی، اس میں سے ایک صفحہ پھاڑ کے چند سطریں لکھیں۔ ایک افسر رہتا ہے مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی مسجد کے پیچھے نمبر C10 میں، اور دوسرا بندو خان کے پیچھے نمبر C38 میں۔ دونوں ماتحت سگے بھائی ہیں اور کوارٹرز میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں؟ جہانگیر روڈ کے کوارٹر دیکھے ہیں؟ میں نے اس بے باک اور نڈر صحافی کو یاد کیا جس نے اپنی جان خم پر اور وطن پر قربان کر دی تھی، بس وہی۔ آپ نیو ٹاؤن مسجد کی طرف جائیں، اس کے پیچھے سڑک جا رہی ہے، کوارٹر نمبر D74۔ یہ نیو ٹاؤن مسجد کہاں ہے؟ محسن بولا۔ گرو مندر سے سیدھے ہاتھ والی سڑک۔ کیا میں آپ کو پہنچا دوں اپنی گاڑی میں؟ نہیں شکریہ، افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس آج وقت نہیں ہوگا، ورنہ ہم ان سے بھی نمٹ لیتے۔ میں نے کہا، سب معلوم کر لیتے۔ تم ایسا کرو کہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو،
ہم ایک شخص کو بھیج دیں گے، وہ ہمارے حوالے سے یہی کاغذ پردہ لے کر آئے گا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کا نام ہے اکرام شیخ۔ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے خطوط یا پیغامات بھی تمہاری معرفت وصول ہو جائیں؟ میں نے پوچھا۔ کافی اس میں تو نہیں، لیکن میرے اس کمرے کا نمبر اور یہاں کا ٹیلی فون نمبر کارڈ پر ہے۔ وہ بولا، اگر یہ آپ کے کام آتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔